بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ السلام علیکم. اردو سال اول کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان. آج کے لیکچر میں ہمارا ٹاپک ہے شامل نصاب نظم تخت فرش پر حضرت علی اکبر کا خطاب. اس نظم کے شاعر ہیں مرزا سلامت علی دبیر. دراصل یہ نظم مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے میں سے لیا گیا ایک حصہ ہے. یہ مرثیہ ہے کہ جس میں حضرت علی اکبر کی شہادت کے حالات بیان کیے گئے ہیں. میں اس مرثیے کا پہلا بند آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم بھی ہو جائے، اور اگر آپ کے پاس دبیر کی کوئی کتاب ہو، مرزا دبیر کی مرثیوں کی منتخب مراثی دبیر ہو، تو اس میں یہ مرثیہ موجود ہے، یا جواہر دبیر میں بھی موجود ہے. پہلا بند ہے اس مرثیے کا: سب محفلوں میں نور کی محفل ہے یہ محفل، سب محفلوں میں نور کی محفل ہے یہ محفل، خورشید جد اللہ کی منزل ہے یہ محفل، روشن ہے کہ برج مہ کامل ہے یہ محفل، دربانی جبریل کے قابل ہے یہ محفل، ہر ذرہ چراغ حرم لم جدلی ہے، حقا کہ یہ دربار حسین ابن علی ہے. اچھا، کچھ جو نسخے ہیں ان میں پہلا مصرع سب محفلوں میں نور کی محفل ہے یہ محفل کی جگہ اے شمس و قمر نور کی محفل ہے یہ محفل، یہ مصرع اس طرح سے بھی کچھ کتابوں میں موجود ہے. بہرحال اس مرثیے کا مختصراً تعارف آپ کو ہو گیا. اس مرثیے میں حضرت علی اکبر کی شہادت کے احوال بیان کیے گئے ہیں. امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے اس مرثیے کے تعارف کے حوالے سے کہ یہ جو حصہ جو اقتباس آپ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ دیکھیں گے بھی کہ اس اقتباس میں جب حضرت علی اکبر ابن امام حسین علیہ السلام اپنے والد گرامی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر میدان کربلا میں جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو وہ اشقیاء سے خطاب کرتے ہیں. یہ اشقیاء سے کیا گیا خطاب، جسے آپ رجز بھی کہہ سکتے ہیں، جو ایک جنگ کی تہذیب کا حصہ ہوتا تھا. تو حضرت علی اکبر نے اشقیاء سے، لشکر شام سے، یزید کے لشکر سے جو خطاب کیا وہ اس نظم میں شامل ہے. وہ اقتباس اس نظم کا آپ کے سلیبس میں شامل ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. سب سے پہلے ہم مرزا سلامت علی دبیر کا تعارف دیکھیں گے، اور اس کے بعد اس مرثیے کی مکمل ہم قرأت کریں گے. جو حصہ آپ کا شامل نصاب ہے اس کی قرأت کریں گے، اور پھر آگے تشریح اور تفہیم کی طرف بڑھیں گے. مرزا سلامت علی دبیر کے تعارف کا جو نصابی کتاب کا صفحہ ہے وہ آپ کی اسکرین پر آ چکا ہے. پیدائش مرزا سلامت علی دبیر کی 1803 کی ہے، اور وفات 9 مارچ 1875. اچھا، ایک امپورٹنٹ بات کہ دبیر اور انیس ہم عصر ہیں، لیکن مرزا دبیر نے انیس سے بہت پہلے مرثیہ خوانی شروع کی، اور انیس کے مرثیہ کے میدان میں آنے سے پہلے مرزا دبیر بہت شہرت حاصل کر چکے تھے. اور اکثر جگہوں پہ یہ بھی کہا گیا کہ مرزا دبیر جو ہیں وہ میر انیس کے والد میر خلیق کے ساتھ مرثیہ خوانی کرتے تھے. یعنی میر خلیق کے جن جن محفلوں میں یا جن جن مجالس میں میر خلیق مرثیہ خوانی کرتے تھے، وہاں پہ مرزا دبیر بھی مرثیہ خوانی کرتے تھے. اور انیس بہت بعد میں آئے. یہی ان کے درمیان، انیس اور دبیر کے درمیان وجہ نزاع بھی بنی رہی. میر انیس اور مرزا دبیر کے درمیان جو چپکلش رہی، جو عداوتیں رہیں ادبی حوالے سے، جو چشمک رہی، تو اس کی وجہ بھی یہی مرثیہ خوانی تھی
کہ دبیر پہلے موجود تھے، لیکن انیس کو یہ تعلیق کہہ لیں انیس کی کہ وہ خود کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے، اس لیے ان کے درمیان میں چپکلش رہی۔ یہ کسی تفصیلی وقت میں اس پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ مرزا سلامت علی دبیر دلی میں پیدا ہوئے، 7 برس کے تھے جب ان کے والدین دہلی سے لکھنؤ چلے آئے اور یہاں مستقل سکونت اختیار کی۔ مرزا دبیر نے مروجہ علوم کی تحصیل کا سلسلہ یہاں سے شروع کیا، عربی اور فارسی یہاں کے جید علماء سے پڑھی۔ فن شاعری میں مرزا دبیر میر ضمیر کے شاگرد ہوئے۔ میر ضمیر جو کہ انیس کے خاندان سے ہی تھے۔ مرزا دبیر نہایت سلیم الطبع اور عالی ظرف انسان تھے۔ اپنے ہم عصر مرثیہ کو انیس سے شاعرانہ چشمک کے باوجود کبھی نازیبہ جملہ منہ سے نہیں نکالا۔ مرزا دبیر کے مرثیے اپنی گھن گرج، آب و تاب اور زبان و بیان کے اعتبار سے خاصے کی چیز ہیں۔ انداز بیان کا روب و دبدبہ، لکھنوی اثرات، منظر نگاری، لفظی صنعت گری، واقعہ نگاری، بے ساختہ پن، حسن تشبیہ اور سراپا نگاری وغیرہ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ یہ مرزا دبیر کے کلام کی چند نمایاں خصوصیات روب و دبدبہ، لکھنوی اثرات، منظر نگاری، صنعت گری، واقعہ نگاری، بے ساختہ پن، حسن تشبیہ اور سراپا نگاری۔ مرزا دبیر میر انیس کے ہم عصر تھے، مگر یہ بات مسلمہ ہے کہ مرزا دبیر مرثیہ گوئی کے میدان میں انیس سے پہلے داخل ہوئے۔ میر انیس کے کلام کا شہرا ہو جانے کے باوجود ان کے کمالات کا ہمیشہ اعتراف کیا جاتا رہا۔ دبیر کے کمالات کا ہمیشہ اعتراف کیا جاتا رہا۔ یہ مختصراً تعارف تھا مرزا سلامت علی دبیر کا۔ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم نے مکمل مرثیے کی ریڈنگ بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد 1-2 بند کی ہم کوشش کریں گے کہ اگر تصریح بھی کر لیں یا تفہیم بھی کر لیں۔ تو پہلے آپ اپنی اپنی کتابیں اپنے سامنے رکھیں۔ ہم نظم تخت فرش پر علی اکبر کا خطاب، اس نظم کی ریڈنگ کرنے لگے ہیں۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ نظم کا جو اقتباس ہے یہ درمیان میں سے لیا گیا ہے، مرثیے کے درمیان میں سے، جب حضرت علی اکبر میدان جنگ کے لیے روانہ ہو گئے اور میدان جنگ میں وہ جب تشریف لائے تو اس حوالے سے اس حصے میں بات کی گئی ہے یا شعر کہے گئے ہیں۔ شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زیں پر، پھر زین نے آوازہ کسا مہر مبیں پر، مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمیں پر، سرعت سے کہا فرش بچھا عرش بری پر، پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو، ایک عالم حیرت تھا چہ لاہوت چہ ناسوت، سب جرم سے تائب تھے چہ ہاروت چہ ماروت، سب خوف سے تھے زرد چہ خورشید چہ یاقوت، سکتا تھا سلاطین کو نہ تخت نہ تابوت، بے خود جو کیا روئے درخشاں کی چمک نے، بالائے زمیں ٹیک دیے ہاتھ فلک نے، رہوار کے کاموں سے زمیں چرخ میں آئی، پر ارک ارک ہو گیا وہ حق کا فدائی، چہرے پہ عجب آب پسینے نے دکھائی، ان قطروں سے نیساں پہ گھٹا شرم کی چھائی۔ یہ قدر عرق کی نہ کسی روح سے بڑی تھی، شبنم کبھی خورشید کے منہ پر نہ پڑی تھی، ماتھے کا عرق پاک کیا انگلی سے بارے، سورج سے کیے دور مہے نو نے ستارے، حیدر کے لب و لہجے میں لشکر کو پکارے، ہاں غافل و آگاہ ہو رتبے سے ہمارے، اللہ کے بندے ہیں پا اللہ نہیں ہیں، بندے مگر اس طرح کے واللہ نہیں ہیں، تن پر رہے معبود میں ہم سر نہیں رکھتے، ہم سر کے کٹا دینے میں ہم سر نہیں رکھتے، جز دست گدا اور کہیں زر نہیں رکھتے، تکیہ گرم حق پہ بستر نہیں رکھتے، تکیہ کرم حق پہ ہے بستر نہیں رکھتے،
یہ ان پہ کھلا ہے کہ جو خاصان خدا ہیں، ہر بندے کے ہم بند کشا عقد کشا ہیں۔ احکام یزید اور ہیں اور اپنے امور اور، باطل کی نمود اور ہے اور حق کا ظہور اور، نمرود کی آگ اور ہے اور آتش طور اور، زنبور کا غل اور ہے الہان زبور اور۔ سمجھو تو صحیح تم کہ بشر کیا ہے ملک کیا، بت کیا ہے خدا کیا ہے زمیں کیا ہے فلک کیا۔ ساما سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر اہل عصا موسیٰ عمران نہیں ہوتا۔ پہنے جو انگوٹھی وہ سلیمان نہیں ہوتا، آئین اگر اسکندر دوران نہیں ہوتا۔ لاکھوں جو پشے کا ہما ہو نہیں جاتا، بت سجدہ کافر سے خدا ہو نہیں جاتا۔ یہاں تک آپ کی شامل نصاب نظم کی ہم نے قرأت مکمل کی۔ اب بڑھتے ہیں آگے، جس میں ہم ایک یا دو بند کی کوشش کریں گے کہ تشریح کر لیں، تفہیم کر لیں۔ جی پہلا بند دیکھتے ہیں۔ شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زیں پر، پھر زین نے آواز کسا مہر مبیں پر۔ مہر مبیں سورج، چمکدار روشن سورج۔ مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمیں پر۔ مرکب راہوار گھوڑا، سرعت سے کہا فرش بچھا عرش بری پر۔ سرعت جلدی سے، تیزی سے۔ پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، موت کے شہباز کو، پرندے کو شکنجے میں دبوچ لیا، بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو، ہوا کو بھی اپنے بغلوں کے شکنجے میں قید کر لیا۔ جب امام علی مقام سے میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت عباس سے اجازت لے چکے تو میدان کربلا میں جنگ کے لیے حضرت علی اکبر روانہ ہوئے۔ جب حضرت علی اکبر میدان کربلا کے لیے روانہ ہوئے تو شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زیں پر، یعنی گھوڑے کی زین جو گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے، زین پر جب حضرت علی اکبر تشریف فرما ہوئے تب یہ منظر دیکھیں۔ پھر زین نے آوازہ کسا مہر مبیں پر۔ آوازہ کسنا، آوازہ لگانا، للکارنا، پکارنا۔ مہر مبیں سورج۔ حضرت علی اکبر نے جب زین میں جلوہ کیا تو زین کا مرتبہ اس قدر بلند ہو گیا کہ زین فخر سے سورج کو للکارنے لگی کہ آؤ اب میرا مقدر دیکھو۔ سورج اس قدر روشن اور منور نہیں ہے جس قدر میری قسمت روشن اور منور ہے، جس قدر مجھے اپنی قسمت پر فخر ہے کہ میری اس زین میں اس وقت حسین ابن علی کا بیٹا موجود ہے، تشریف فرما ہے زین پہ۔ مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمیں پر۔ حضرت علی اکبر کے سوار ہونے کی وجہ سے مرکب گھوڑا، حضرت علی اکبر کے گھوڑے نے فخر سے زمین پر قدم تک نہ رکھا۔ سرعت سے کہا فرش بچھا عرش بری پر، بلکہ تیزی سے کہا کہ عرش بری پر فرش بچھایا جائے کہ جس پر میں قدم رکھوں۔ یعنی زین اور مرکب دونوں حضرت علی اکبر ابن امام حسین علیہ السلام کے تشریف فرما ہونے کی وجہ سے فخر کا اظہار کرنے لگے، خوشی اور مسرت کا اظہار کرنے لگے، اور سورج کو مخاطب کر کے رشک کرتے ہوئے کہنے لگے اپنی قسمت پہ کہ ہماری قسمت اس وقت سورج کی چمک سے بھی بڑھ کر ہے اور آسمان کی بلندیوں سے بھی بالا ہے۔ مرکب اور زین نے جناب علی اکبر کو اپنے اوپر بیٹھنے کے سبب اپنے لیے خوشی کا اور فخر کا باعث سمجھا۔ پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو۔ حضرت علی اکبر جب میدان کربلا میں جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت کا منظر بیان کرتے ہوئے مرزا سلامت علی دبیر کہتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے گویا
قضا کو، موت کو اپنے پنجے میں گرفتار کر لیا اور ہوا کو اپنے بغلوں کے شکنجے کی گرفت میں لے لیا، بغلوں کی گرفت میں لے لیا۔ گویا موت، قضا موت اور ہوا زندگی، ہوا چونکہ زندگی کے لیے ضروری ہے، تو گویا زندگی اور موت دونوں پہ اب اس وقت اختیار حضرت علی اکبر ابن امام علی مقام علیہ السلام کا تھا۔ یہ ایک منظر ہے، مبالغہ آرائی یقیناً آپ کو اس میں دیکھنے کو مل رہی ہے، لیکن مبالغہ آرائی پہلے بھی بات ہوئی کہ دبیر اور انیس کے مرثیوں میں ایک بڑی اہم سند کے طور پہ آتی ہے۔ تو یہ بنیادی منظر ہے حضرت علی اکبر ابن امام علی مقام کا میدان کربلا کی طرف جانے کا۔ آج کے لیکچر میں ہم صرف یہی ایک بند ہی کریں گے، کیونکہ آگے پھر ہماری ترتیب تین تین بند کی بہتر طور پہ ہو جائے گی، تو اگلے لیکچرز میں ہم اگلے بند دیکھیں گے۔ آج کے لیکچر میں صرف یہیں تک ہم پڑھیں گے۔ جی، ہوم ورک یہ ہے کہ نظم کے پہلے بند کی، پہلے تین بند کی نہیں، نظم کے پہلے بند کی جو تشریح ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس نظم کے پہلے بند کی آپ تشریح لکھ کر لائیں گے۔ یہی آج کا آپ کا ہوم ورک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔